جی سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہم جو ہمارے پاس دلیل ہے نا اللہ کے ہونے کی، تو وہ نبیوں سے ہے. تو جیسے ہمارے پاس جو معجزہ ہے وہ قرآن کے روپ میں ہے ہمارے پاس موجود ابھی. تو جب میں قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھتا ہوں نا، تو اس میں وہ لگتا ہے کہ یار یہ کیا وہی قرآن ہے کہ جس کا دعویٰ کیا جاتا تھا کہ اس کے جیسا کوئی کلام لے کے آؤ. لیکن ہندی میں وہ جو خصوصیت اور اس کی بلاغت ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی اگر ہوں ہندی میں پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ. ہوں لیکن میں نے کچھ عربی پڑھنے کی عربی سیکھنے کی کوشش کی، تو اس میں کہیں کہیں آیتیں تو سمجھ آتی ہیں، اس کی بلاغت جو خصوصیات ہے اس کی جو وہ سمجھ میں آتی ہے. لیکن ترجمہ جب پڑھتے ہیں ہم تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یار یہ وہی کلام ہے کہ جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کس کے جیسا دوسرا کلام لے کے آؤ. اسی لیے تو ہم عربی کا کہتے ہیں. پہلی بات آپ نے یہ دیکھنی ہے، ہم اللہ کے ہونے کا ثبوت بے شک انبیاء کے تھرو دیتے ہیں، مگر اگر انبیاء نہ بھی ہوتے تو اللہ نے اپنے ہونے کا ثبوت فطرت میں رکھا ہوا ہے. جی جی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ٹھیک ہے، جی تو اگر انبیاء نہ بھی ہوتے تو بھی اللہ کے ہونے کا ثبوت مل جانا تھا. مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کے آنے کا مقصد صرف اللہ کا ثبوت دینا نہیں ہے. یہ فرق سمجھنا ہے آپ نے. میں نے جی ایک سٹریم کی ہے انڈرسٹینڈنگ پروفٹس، انڈرسٹینڈنگ کانسیپٹ پروفٹس. اس میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ انبیاء کے آنے کا صرف مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ بتائیں کہ کوئی خالق ہے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ یہ بتانا کہ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اور مر کر اس کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ انبیاء پورا آپ کو ایک مشن دیتے ہیں، پھر اس دین کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی عدالت کو اس دنیا میں قائم کر کے دکھاتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اس چیز سے آپ کو سمجھ آ جاتا ہے فرق کہ انبیاء کا آنے کا مقصد صرف خالق کا وجود ثابت کرنا نہیں، بلکہ انسانوں کو اس رستے پر لے کر آنا ہے کہ وہ بھی اپنے خالق کے ساتھ ملیں اور وہ بھی اپنی زندگی بہتر بنائیں. اس کا ذکر بھی میں نے اس پروگرام کے اندر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بات عامر بھائی، جی. جیسے کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے خدا کا ہونا نا، تو میں اس وقت بالکل بارڈر پہ کھڑا ہوں، بارڈر پہ، کہ جہاں پہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں خدا کا انکار کر دوں. اس کی ضرورت مجھ میں نہیں ہے. پوری کوشش کر لی میں نے، لیکن میں خدا کا انکار کر دوں اس میں وہ نہیں. اور یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں بنا وجہ سے کیوں پیدا کر دیا گیا. لیکن ہوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کانسیپٹ کو، تو جو ہمارے پاس دلیل تو ابھی قرآن ہی ہے، تو وہ سمجھ نہیں آ پاتا. اور میری فطرت ایسی ہے کہ جب تک میں گہرائی میں نہ ڈوب جاؤں نا کسی بھی کانسیپٹ میں، کہ جب بھی کسی چیز کو سیکھتا ہوں تو اسے بالکل گہرائی سے سیکھتا ہوں، پورا ڈوب کے اس کے اندر، کہ جب تک کسی چیز کا پراپر علم نہ ہو جائے تو تب تک اس کی پیروی کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی چیز میں. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. کوشش جاری رکھیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اپنی کوشش جاری رکھیں، نیک نیتی کے ساتھ چلتے رہیں. باقی جی جو قرآن کی بلاغت کی آپ نے بات کی ہے اس کے لیے عربک لینگویج کا آنا ضروری ہے. یاد جی رکھیں دنیا کی بڑی سے بڑی زبان میں قرآن کی ٹرانسلیشن کی جائے، وہ حقیقی معنوں میں قرآن کی ٹرانسلیشن کا حق ادا نہیں کر سکتی. اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، جس بندے نے یہ بات کی تھی اس سے لاکھ اختلاف صحیح، مگر اس نے بات ٹھیک کی تھی. جی بات اس نے ٹھیک کی تھی. وہ بات یہ تھی قرآن کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کا جی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کا مفہوم یا معانی بیان کیے جا سکتے ہیں، ترجمہ نہیں ہو سکتا. ترجمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ اس کا وہ نچوڑ نکال کے آپ کے سامنے رکھیں. یہ وہ زبان کر ہی نہیں سکتی. جی جی اسی لیے بالکل. جس زبان کے اندر ہے اس کی وہ الفاظ کی خوبصورتی ہے. آپ اس کا مفہوم رکھ سکتے ہیں، اللہ کا مقصد یہ ہے، اور وہ ہماری زبان میں. اسی لیے قرآن عربی زبان میں سیکھیں گے تو آپ کو اس کی بلاغت اور اس میں جو گہرائی ہے آپ کو پتا چلے گا. میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. جی جی بالکل. عربی کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، مگر عربی جاننے سے پہلے قرآن سے جو میرا تعلق تھا اور جی عربی جاننے کے بعد جو قرآن سے میرا تعلق ہے اس میں جی زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا. اس سے پہلے جب میں پڑھا کرتا تھا، ترجمہ پڑھتا تھا، اس وقت جو قرآن سے میرا تعلق تھا وہ سطحی تھا، سطحی، ظاہری، ٹھیک ہے، اوپر سے. مگر جب میں نے عربی سیکھی ٹوٹی پھوٹی سی جتنی بھی مجھے آتی ہے کمزور سی، تو اس وقت جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا نا تو مجھے پتا چلا کہ قرآن نے ایک ورڈ بھی یوز کیا نا، ایک سنگل لیٹر ورڈ،
وہ بھی اس کا بھی مجھے پتا چلنا شروع ہوا کہ قرآن نے یہ ورڈ یہاں پر یہ کیوں یوز کیا، اللہ نے یہ ورڈ کیوں یوز کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ مثال کے طور پر ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، جی 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، یہ آیت قرآن میں بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر ملحدین یا مرتدین جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ تو یہ کہتے ہو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، موت کب آئے گی، یہ چیزوں کا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے، مگر دیکھو ماں کے پیٹ میں کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اور جناب ڈاکٹر وہ کر دیتے ہیں، پرڈکٹ کر دیتے ہیں، فور کاسٹ کے ذریعے جو ویدر پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ بارش کب آئے گی، اور ان کی پریڈکشن بڑی زبردست ہوتی ہیں۔ اب یہ اعتراض جو وہ کرتے ہیں نا، یہ اعتراض تب ٹھیک بیٹھتا ہے جب وہاں پر ماں کی بجائے من لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے اس آیت میں جو ورڈ استعمال کیا ہے وہ ماں کیا ہے، ماں ورڈ عموم ہے، یعنی من سے بھی زیادہ عام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا جو کنسٹرکٹ ہے ورڈز کا اور سلیکشن آف جو لیٹرز ہے، ورڈز ہے، وہ اتنی یہ سمجھ لو کہ آپ سلیکٹڈ ہے اور اتنی ویل پلانڈ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جن لوگوں نے اس آیت سے جو سمجھا وہ اس وقت ٹھیک تھا، آج کے لوگ اس آیت سے جو سمجھ رہے ہیں وہ اس وقت ٹھیک ہے، اور بالکل ایکوریٹلی عربک لنگوسٹک کے اصول کے مطابق ٹھیک بیٹھتا ہے۔ یہ تبھی آپ کو اس طرح کی چیزیں نقطے سمجھ آتے ہیں جب آپ عربک گرامر ضرور پڑھیں اپنی زندگی میں، قرآن کی گہرائی یا قرآن کی چیزیں آپ کو سمجھ آنا شروع کر دیتی ہیں، وہ کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک جی ہے میرے بھائی، عامر بھائی، آپ کی کوئی رائے سیکھنے کے لیے؟ سیکھنے کے لیے سنسیئر رہیں، بس اتنا کہوں گا کہ ساحل سے زیادہ دور نہ جائیں، ساحل سمندر سے، بھائی یہ میری جی رائے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہی ہیں جو پلٹ کے آتے ہیں، اللہ جی ماشاء اللہ۔ تو بھائی یہ ہے کہ آپ ساحل سمندر کے پاس رہیں، اور جب بچے سمندر کے پاس یا سوئمنگ پول میں جاتے ہیں تو بڑے جو ہوتے ہیں وہ ان پہ نظر رکھتے ہیں، بھائی اس طرح کا کوئی ڈھونڈیں جو آپ پہ نظر رکھے، مین وائل جب آپ سوئمنگ کر رہے ہوں، اس سے پہلے کہ آپ گہرائی میں جائیں اور گہرائی میں ہی رہ جائیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ میں رہتا ہوں عامر بھائی، یہاں سے علماء تو بہت دور ہیں، اور یہاں پہ مسلمس کی بھی بہت کم تعداد ہے۔ اگر کوئی آپ کو نہیں، کوئی میل وغیرہ مل جائے۔ رابطہ کریں۔ میں رابطے کا اس لیے کم ہی کہتا ہوں میرا بھائی، کیونکہ مجھ سے رابطہ ہو نہیں پاتا، میں بہت زیادہ عجیب و غریب طبیعت ہے۔ تو آپ مفتی اثر واجدی صاحب سے رابطہ کریں، اس معاملے کے اندر رابطہ رکھیں، ایک حل یہ ہے۔ دوسرا جی یہ ہے کہ آپ لائیو سٹریمز جوائن کرتے رہیں، جب بھی کوئی سوال ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا جی اور اس کو رکھا، تو یہ اور چیز کر جیسے لیں۔ عامر بھائی، قرآن کو جو کانسیپٹ سمجھنا ہے تو وہ نزولی اعتبار سے سمجھنا ہے، یا پھر جیسے ہمارے پاس جو موجود ہے، اگر پورا کانسیپٹ سمجھنا زیرو سے لے کے آخر تک؟ قرآن کا پورا کانسیپٹ ہے نا، اس کے لیے 3 سے 4 بنیادی چیزیں تو کنفرم چاہیے، جی ٹھیک ہے۔ ایک تو شان نزول اس کا کنفرم چاہیے، دوسرا اس کی ورڈنگ چاہیے، تیسرا اس کا کانٹیکسٹ چاہیے، اور چوتھا نبی اور اصحاب کا فہم چاہیے، ان کی انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ اول وہ لوگ تھے جنہوں نے سمجھا، یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کو بیس میں رکھنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 شان نزول، پوائنٹ نمبر 2 جو ورڈنگ یوز ہوئی ہے، پوائنٹ نمبر 3 کانٹیکسٹ، اور پوائنٹ نمبر 4 اللہ کے رسول اور صحاب کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو سامنے رکھیں گے تو قرآن کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ آئے گا۔ ان میں سے ایک بھی چیز مس ہوگی، آپ قرآن کے کمپلیٹلی کانسیپٹ کو گرپ نہیں کر پائیں گے۔ ایک بھی چیز مس ہوئی تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو قرآن کو مکمل ایک بار میں نازل کر سکتے تھے، مگر یہ جو ٹائم ٹو ٹائم نازل کیا، میں نے اس وقت بھی ایک بار ذکر کیا تھا، قرآن کا 23 سال کے دور میں نازل ہونا اور جیسے جیسے حالات بنتے تھے ویسے ویسے نازل ہونا، یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کو لوگوں نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا تھا۔ قرآن اٹ سیلف یہ وٹنس ہے، اس کا اسٹرکچر۔ تو میرا بھائی بہت شکریہ، اپنا خیال ٹھیک ہے۔ رکھیے گا، ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے ہیں، جزاک اللہ۔